حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مسلمانوں کے اول امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اسلام کی اس عظیم المرتبہ شخصیت کا انتقال ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کئی آیات نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں احادیث آپ کی شان، فضیلت اور منقبت میں ارشاد فرمائی۔ جماعت صحابہ کے جلیل القدر افراد نے آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور متفق علیہ عقیدے کے مطابق تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روح زمین پر تمام انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد ابن حنبل جو 16 جلدوں میں چھپی ہے، اس میں وہ روایات جو خلیفہ چہارم داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، مسند علی بن ابی طالب کے نام سے اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ تو مسند احمد میں مسند علی بن ابی طالب کے تحت کافی تعداد میں وہ احادیث موجود ہیں جس میں حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر ثم عمر، کہ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہتر شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور امام احمد حضرت علی سے یہ روایت کئی مرتبہ اس کتاب میں مختلف سندوں کے ساتھ لے کر آئیں۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں، تمام صحابہ کرام کے ہاں اور اہل بیت رسول کے ہاں بھی سب سے افضل مرتبہ نبیوں کے بعد بالخصوص اس امت میں سب سے اول مرتبہ جناب صدیق اکبر کا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین اور انصار نے اور اہل بیت نے آپ ہی کو اپنا امیر چنا، اور تمام افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور یوں آپ کی خلافت بلا فصل پر اس امت کے سب سے بہترین افراد صحابہ اکرام کا اجماع اور اتفاق ہوا۔ اب اگر کوئی شخص اس عظیم شخصیت کو خلیفۃ الرسول نہ مانے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ صحابہ کے اجماع کا انکار کر بیٹھے گا، اور صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کر دینے والا گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اس کو اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ امام الصحابہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تبصرہ کرے، اس چیز کا اسے کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس امت کے ایمان میں جو سب سے اول قسم کے لوگ تھے اور خوف خدا میں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی امامت پر اتفاق کیے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ وہ احادیث کی کتابیں، ان میں وہ روایات جو صدیوں پہلے کتابوں میں موجود ہیں اور سندوں کے ساتھ، اور کسی ایک محدث نے اپنی کتاب میں یہ روایات جمع نہیں کی، مختلف زمانوں میں مختلف محدثین نے مختلف صدیوں میں الگ الگ کتابوں میں اپنی اپنی سند کے ساتھ مختلف صحابہ سے یہ روایات جمع کی کہ عقل نہیں مانتی کہ ان سب نے مل کر مشورہ کر کے جان بوجھ کے جھوٹ گھڑا ہو اور امت کو بتایا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس میں کتنی روایات ایسی ہیں جن کو محدثین نے، جو جرح اور تعدیل کے ائمہ کہلاتے ہیں، حدیث کو پرکھتے ہیں، انہوں نے ان احادیث کی تصحیح کی اور ان کو کنفرم قرار دیا۔ تو اب پیچھے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ہم ان احادیث کا انکار کریں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ زمر کی پارہ نمبر 24 کے پہلے صفحے پر ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ عظیم ہستی جو سچ کا پیغام لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف ہے اور یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ تو جو ہستی سچ لے کر آئی، یعنی وحی کا پیغام، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور جس ہستی نے سب سے پہلے تصدیق کی آزاد مردوں میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں آج سے صدیوں پہلے اس بات کو درج کر دیا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل کی ہے۔ تو جن ہستیوں کی ایمان اور وحی کی اول تصدیق کی خبر اللہ خود دے رہا ہو، ان کی فضیلت پر دوسری رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، اور یہ آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی، اور لکھنے والے امام حاکم نیشا پوری ہیں۔ ان کا نام گرامی محمد بن عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام حاکم حدیث کی دنیا میں اہل سنت میں 1000 سال سے دنیا میں ایک معتبر نام ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں ہے، اور اس میں کئی ہزار حدیثیں انہوں نے اپنی سند سے جمع کی ہیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے علم میں کتنا مرتبہ حاصل تھا، اس کے بارے میں اس فن کے علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث زبانی یاد تھیں۔ بعض نے لکھا ہے 10 لاکھ احادیث اس شخص کو زبانی یاد تھیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کئی کتابیں زندگی میں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی 3ری جلد ہے۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی ان دونوں عظیم کتابوں بخاری اور مسلم میں صحیح ترین احادیث جمع کی ہیں، اور انہوں نے خاص شرائط کے تحت احادیث کا انتخاب کیا اپنی کتابوں میں کہ ہم ان شرائط پر جو حدیث پوری اترے گی
اس کو اس کتاب میں لے کر آئیں گے، اور وہ صحت کے لحاظ سے بہت اونچا معیار رکھا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اس کتاب میں نہ آئے۔ تو اب انہوں نے جو اصول اور شرائط خود مقرر کی اور اپنی کتابوں کے مقدموں میں لکھی ہیں وہ باتیں، اس کے مطابق لاکھوں احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کو یاد تھیں، ان میں سے ان شرائط اور اصولوں کے تحت پرکھ کر چند ہزار احادیث بخاری اور مسلم میں جمع کر دیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے؟ اپنے علم کے مطابق کہ بخاری اور مسلم نے جو شرائط مقرر کی تھیں اس معیار کی، اس کے مطابق جو اور احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں بیان نہیں کی گئیں لیکن ہیں اس معیار کے مطابق، انہوں نے وہ احادیث اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے علم کے مطابق اس کتاب میں جتنی ہزار احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، یا ایک میں ہیں تو دوسری میں نہیں ہیں، اور وہ احادیث میں اٹھا کر اس کتاب میں لا رہا ہوں۔ اب اس معیار کو قائم رکھتے ہوئے امام حاکم کتنا کامیاب ہوئے؟ اس کے بعد کے محدثین نے اس کی جانچ اور پرکھ کی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کی اکثر احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض مقامات پر انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ کچھ موضوع اور کچھ ضعیف احادیث بھی آ چکی ہیں، لیکن ان کی نشاندہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے۔ لیکن یہ کتاب 1000 سال سے اہل سنت کے ہاں معتبر ہے دنیا میں۔ تو میں اس میں احادیث ہیں جو اس عظیم ہستی کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے ان کی فضیلت پر گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق تاریخی شخصیت نہیں، یہ قرآنی اور حدیثی شخصیت ہیں۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اس مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اور اس کے بعد کے جتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں کوئی قد کاٹھ میں حضرت ابو بکر کی برابری کا نہیں ہے کہ جو اپنے علم اور تحقیق سے کسی بھی وجہ سے حضرت ابو بکر کو اس مرتبے سے نیچے گرا سکے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ کے اجماع نے حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام متعین کر دیا۔ اب کسی بڑے سے بڑے امام، سیاستدان، خطیب، محقق، ادیب، شاعر یا بڑے سے بڑے صاحب علم کی تحقیق بھی حضرت صدیق اکبر کے اس مرتبے کو ختم نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اگر وہ اس مرتبے کو تسلیم کرنے سے کسی بھی وجہ سے انکار کرے گا اس کے اپنے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل باتیں ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں باقاعدہ باب باندھا ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے نام کا، کہ اب میں ان کی فضیلت پر جو حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں حدیث نمبر 4458 امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا نسب ذکر کر رہے ہیں کہ ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، اور صدیق ان کو لقب کیوں ملا یہ آگے احادیث آ رہی ہیں، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بیان کریں گے سند کے ساتھ کہ جب صدیق کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صرف ابو بکر کی ذات ہوتی ہے۔ ان کا نام گرامی عبداللہ تھا، ان کے والد عثمان نام تھا۔ ابو بکر صدیق عبداللہ اور عثمان ان کے والد ہیں، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے۔ عرب لوگ عام طور پر کنیت کو زیادہ حیثیت دیتے تھے، ابو ہریرہ، ابو دجانہ، پھر آگے بھی یہ چیزیں اسی طرح چلیں،
ابو حنیفہ، یہ ابو بکر اور ابو العباس، اس طرح یہ کنیتیں عرب میں ناموں سے زیادہ مشہور ہوتی تھیں۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 4462 میں المستدرک کے اندر حضرت عروہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات فرمائی، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی مسجد اقصی تک معراج کی رات، اصبح یتحدث الناس بذلک، اور جب صبح کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ تو بیان کیا، تو لوگ اس مسئلے میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ اتنے مختصر ٹائم میں اتنا بڑا سفر، کہ مکہ سے فلسطین، وہاں سے آسمان، وہاں سے جنت، اللہ سے ملاقات، اور اتنے جلدی واپسی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرتد ناس، تو یہ بات سن کر کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ فمن کان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابی بکر، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو مانا، انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے، اور کچھ لوگ بھاگے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، حالانکہ ابو بکر کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کو آج رات یہ سفر سیر کرائی گئی، کیونکہ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ دوڑے حضرت ابو بکر کے پاس اور کیا کہنے لگے، عجیب بات کہنے لگے حضرت ابو بکر کو، حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلہ الی بیت المقدس، کہ یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے کہ آپ کا جو دوست ہیں، ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو مجھے بیت المقدس تک یہ سیر کرائی گئی، زمینی سفر کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اوا قال ذالک، کیا واقعی میرے نبی نے یہ بات کہی ہے جو آپ مجھے آ کر بتا رہے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے یہ باتیں ابھی بیان کی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً جواب دیا، لئن کان قال ذلک لقد صدق، قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، قال نعم انی لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك۔ وہ کہنے لگے اگر واقعی میرے نبی نے یہ بات کی ہے، میں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی، نہ ان سے سنا ہے، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں، اگر انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ دی ہے تو سچ کہا ہے، اور ابو بکر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل سچ ہے۔ اب وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، آپ نے یک دم اس بات کو کیسے سچا مان لیا؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، اصدقہ بخیر السماء فی غدوۃ او روحا، کہ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے، اس سے پہلے میں نے اقرار کیا ہے کہ صبح و شام میرے نبی پر آسمانوں سے خبریں آتی ہیں اور وہی آتی ہے، اور فرشتوں کا سردار جبریل آ کر نبی سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی تو بڑی عجیب تھی، لیکن ان کے کہنے پر میں نے مان لی ہے، اور یہ تو ان کے بھی سردار ہیں، اگر یہ خود کہہ دیں کہ میں گیا ہوں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے انکار کرنے والی؟ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق، حضرت عائشہ کہتی ہیں جس دن نبی کی اس بات کی صدیق اکبر نے بلا تعمل تصدیق کی، اسی دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ بس لوگ ان کو صدیق صدیق کہتے تھے کہ یہ واقعی صدیق ہیں۔ اور امام حاکم نے آگے ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ کی بھی بیان کی ہے، جو آگے آ رہی ہے کہ حضرت علی اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے اللہ نے خود اتارا ہے، یہ ان کو لقب کسی انسان نے نہیں دیا، رسول اللہ نے بھی ان کو صدیق قرار دیا۔ اور حضرت علی کی ایک روایت یوں بھی ہے،
جس میں وہ کہتے ہیں کہ صدیق واقعی صدیق ہے، اور اگر کوئی اسے صدیق نہ مانے تو وہ زندیق ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کے سچا ہونے میں اور نبی کی تصدیق کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی حضرت صدیق اکبر کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے بارے میں 4464 نمبر روایت امام حاکم لا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، جس میں ان کی وفات کا ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ منگل کی رات کو حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا، یعنی سوموار کا دن گزرا، آگے منگل آ گیا، اور حضرت صدیق اکبر جب فوت ہوئے، اس روایت میں ہے کہ جمادی الاولیٰ ختم ہونے میں 8 دن باقی رہتے تھے، یعنی 22 جمادی الاولیٰ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے بہت روایات کہ یہ جمادی الاولیٰ نہیں، جمادی الثانیہ کے اندر 8 دن بقایا تھے مہینہ ختم ہونے میں کہ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا، اور اس وقت 13 ہجری تھی اور حضرت صدیق اکبر کی عمر 63 سال تھی۔ یہ میں روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد ابو بکر جس بیماری میں فوت ہوئے وہ وفات سے 15 دن تک پہلے بیمار رہے، اور بیماری کی وجہ کیا بنی کہ سردی کا دن تھا اور انہوں نے غسل کیا، بس سردی لگ گئی، اور پھر اس کے بعد اتنے بیمار ہوئے کہ نماز کے لیے بھی نکل نہیں سکتے تھے، بخار آیا، اور رسول کریم علیہ السلام بھی وفات سے 14-15 دن پہلے بیمار رہے، نماز کے لیے نہیں نکل سکے۔ سیم وہی کیفیات، سوموار کا دن اللہ کے رسول کو ملا، ان کو بھی ملا، اور وہ 14-15 دن بیمار رہے، یہ بھی بیمار رہے، ان کی بھی نمازیں قضا ہوئیں، ان کی بھی نمازیں قضا ہوئیں۔ ان کی عمر 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں، ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم علیہ السلام کو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پر، بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک گوشت میں ایک یہودیہ خاتون نے زہر ملا دیا تھا، آپ کھانا کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے پہل کر کے لقمہ ڈالا تو وہ تو اس زہر کے اثر سے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ جب ڈال رہے ہیں تو گوشت سے آواز آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے، معمولی سا زبان پہ چند ذرے لگ گئے، اور اس وجہ سے آپ بچ تو گئے، لیکن جب آپ کی وفات ہونے لگی تو حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی کہ وہ جو خیبر میں زہر دی گئی مجھے، اس کا کچھ اثر اندر ہے، لگتا یہ ہے کہ رگ حیات کٹ رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام حکم کے لحاظ سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اور وہ وجہ وہ زہر بنا جو خیبر میں دیا گیا۔ اور یہی واقعہ حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی پیش آیا، ان کی وفات سے 1 سال پہلے اسی طرح کھانا دیا گیا، دعوت تھی، اس میں زہر تھی، اور ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے حارث بن کلدہ، یہ بھی روایات حاکم میں موجود ہیں۔ اور جب کھانا آیا تو اس صحابی حارث نے اس کا لقمہ لگایا، حضرت ابو بکر نے بھی، اور حارث کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ اے خلیفہ رسول اس میں زہر ہے، اور یہ زہر ایسی ہے جو 1 سال کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے، اس سے بندہ فوراً نہیں مرتا لیکن سال کے بعد زندہ بھی نہیں رہتا۔ یہ جملہ بولا، حارث بن کلدہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور حضرت صدیق اکبر ٹھیک 1 سال کے اندر اندر بخار میں مبتلا ہو گئے اس زہر کے اثر کی وجہ سے۔ اور سیم وفات کی وہی پوزیشن جو رسول کائنات کی بنی، ان کی بھی وہی بنی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، یہ بھی امام حاکم نے احادیث اسی باب میں ذکر کی ہیں کہ جس تختے پر نبی کریم علیہ السلام کو لٹایا گیا، آپ کی میت رکھی گئی، اسی تخت پر حضرت صدیق اکبر کی میت رکھی گئی۔ عروضوں پر ان کو مرتبہ نہیں ملا، نہ ان کو اینکروں اور صحافیوں نے دیے، نہ ان کو کسی مؤرخ اور محدث نے دیے۔ یہ وہ فضائل ہیں جو کائنات کے خالق نے دیے اور کائنات کے عظیم رسول دے چکے ہیں، اور ان دونوں کے قول میں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے نیچے کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو ممکن ہے جھوٹ بول جائے، جان بوجھ کے یا غلطی سے بھی ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول جھوٹ سے پاک ہیں۔ اس لیے میں عرض
अर्ज करता हूं, अब जब हजरत उमर गए माल लेने, इनके घर में माल बहुत ज्यादा था, सुनन तिरमिजी में है, उमर कहते हैं मेरे दिल में यह था कि हर मौके पर अबू बकर हम सबसे आगे निकल जाते हैं हर नेकी में। कैसे कि जब नबी ने यह कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, सबसे पहले हजरत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया, हम लोग तो बाद में आए, तो ये हमसे नंबर ले गए। हिजरत का मौका आया, हमने अपनी अपनी हिजरत की, और सिद्दीक अकबर नबी को लेकर निकले तो ये हिजरत में भी नंबर ले गए, फिर गार में ये तो सबसे नंबर ले गए, फिर अबू बकर वो हैं सबसे पहले जिन्होंने मक्का के चौक में खड़े होकर रसूलुल्लाह के इस पैगाम को लोगों के सामने बयान किया, और इनको बेतहाशा मारा गया और ये शाम तक बेहोश रहे, और इस मसले में भी हम सबसे ये पहल कर गए। फिर अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी है, अपने पैसे से रसूलुल्लाह के सामने कीमत अदा की है, और कहा ये उस मस्जिद बनवाने में भी हम सबसे आगे निकल गए। फिर हुजूर के बाद हजरत सिद्दीक को खलीफा बनाया गया, ये इस मसले में भी सबसे आगे निकल गए। रसूलुल्लाह के बाद इनकी वफात हुई और हजरत आयशा के हुजरे में दफन किए गए, और हुजूर के साथ पहली कब्र इनकी बनी, इस मसले में भी ये सबसे आगे निकल गए। मैं कहना यह चाहता हूं, उमर यह कहते हैं कि हमेशा मेरी कोशिश रही कि अबू बकर से पहल करके हम नेकियों में आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये ऐसा अजीम सहाबी है कि जो नेकी को छोड़ते ही नहीं है, कोई सहाबी इनको क्रॉस नहीं कर सकता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, यह सुनन तिरमिजी में भी है, इस किताब मुस्तदरक में भी है कि एक मरतबा मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के हुजूर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, आपने पूछा मैं 4 सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल, आज के दिन तुम में से रोजा किसने रखा है? हजरत अबू बकर ने कहा मैंने रखा है। हुजूर ने फरमाया ठीक। दूसरा मेरा सवाल है कि आज के दिन तुम में से किसने किसी मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ी है? अब ये नफली काम है, बहुत बड़ा अजर है। इन्होंने कहा मैंने पढ़ी है। हुजूर ने पूछा अच्छा ये बताओ किसी मिस्कीन और फकीर को आज के दिन खाना किसने खिलाया है? इन्होंने कहा मैंने खिलाया है। और फिर उसके बाद चौथा सवाल मेरे रसूल ने पूछा तो किसी बीमार की तीमारदारी आज के दिन किसने की है? इन्होंने कहा जी मैंने की है। यानी ये 4 सवाल हुए, सहाबा बैठे हैं, किसी ने एक पर अमल किया, किसी ने 2 पे, अबू बकर चारों में सबसे आगे निकले हुए थे, और ये अकेले हैं जो कहते हैं मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया कि ये चारों चीजें जिसमें जमा हो जाएं वो जन्नत में चला जाता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, अशरा मुबशरा की हदीस है, 10 बंदों को एक मजलिस में मेरे नबी ने नाम लेकर फरमाया ये भी जन्नत में जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। इनको अशरा मुबशरा बिल जन्नत कहते हैं। ये रिवायात मौजूद हैं, और इनमें भी जो पहले नंबर पर बयान किया हुजूर ने, उसमें सबसे पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया, अबू बकर फिल जन्ना, कि अबू बकर जन्नत में जाएगा। उसके बाद बाकियों का नाम लिया, फिर उमर का, फिर उस्मान का, फिर अली का, फिर तला, फिर जुबैर, सईद, साद, अबू उबैदा बिन अल जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये 10 नाम चले हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका से मुस्तदरक हाकिम में यह रवायत मौजूद है। पूछने वाले ने पूछा, क्या पूछा? उन्होंने यह पूछा कि आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में सबसे ज्यादा महबूब कौन था? रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा बंदा इस दुनिया में कौन अच्छा लगता था? हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक ने अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा, जो रसूलुल्लाह की राजदार हैं, सबसे लाडली बेटी हैं, अबू बकर सिद्दीक की लख्ते जिगर हैं। और रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया, आयशा तुमने बर्तन को मुंह लगा के पानी पिए, तो मुझे बताओ आपने अपने होंठ कहाँ रखे हैं? मुस्तफ़ा उसी जगह अपने होंठ रखकर पानी पीना चाहता है। और हुजूर जब दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी चीज जो रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक में गई वो मिसवाक थी, जो हजरत आयशा ने चबाई और उसको उसी तरह धोया नहीं था कि रसूलुल्लाह ने अपने मुंह में मिसवाक की वफात से पहले, कि आप शदीद बीमार थे। हजरत आयशा कहती हैं मुझे ये एहसास मिला है कि रसूलुल्लाह के मुंह में जो आखिरी चीज दुनिया में गई वो मेरा लुआब था जो इस मिसवाक से लगा हुआ था, और रसूलुल्लाह ने आखिरी चीज अपने मुंह में वो डाली। ये थी मोहब्बत पैगंबर की हजरत आयशा सिद्दीका के साथ। और इन्हीं के गोद में रसूलुल्लाह का सर मुबारक था। जब रसूलुल्लाह की रूह परवास कर गई तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह से चीजें पूछती थीं। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद पूछा कि आपके तो इतने सहाबा हैं, मुसलमान आप पर फिदा हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, जिसकी मोहब्बत आपके दिल में सबसे ज्यादा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर। हजरत आयशा से पूछा कि आप ये बताएं रसूलुल्लाह का सबसे महबूब? उन्होंने कहा अबू बकर। उसने कहा फिर उमर।
उन्होंने कहा फिर, तो तीसरा नाम हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह का लिया। इमाम हाकिम ने रिवायत कि फिर हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रसूलुल्लाह को बहुत महबूब थे। तो बहरहाल मैं अर्ज़ करता हूँ ये उनका तज्ज़िया था, लेकिन यहाँ पहला नंबर फिर भी अबू बकर सिद्दीक का है। और हज़रत अली की ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी में भी है जो सियासत्ता में से है, और इमाम हाकिम की मुस्तदरक में भी है कि हज़रत अली ये कहते हैं, बल्कि सहाबा नकल कर रहे हैं कि जब हज़रत उमर फौत हुए, उमर बिन खत्ताब, उनकी मैयत पड़ी है और उनको कफन दिया गया, उस वक्त सहाबा इकराम इर्द गिर्द खड़े हैं। और इस रिवायत के रावी अहले बैत में से अजीम शख्सियत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे। कहते हैं हमने खड़े होकर दुआ की हज़रत उमर के लिए। इतनी देर में हज़रत अली बिन अबी तालिब आ गए। हज़रत अली ने जो ही हज़रत उमर को देखा, उस वक्त वो फ़ौरन सहाबा से फरमाने लगे कि ये जो शख्सियत है, मैं ये समझता हूँ कि ये शख्सियत रसूलुल्लाह के साथ मिलने वाली है। इनका मर्तबा उनके साथ एक वास्ते से होगा। इसलिए कि मैं पहले से ये सोचता था कि इस उम्मत में नबी के बाद अबू बकर के बाद उमर है। और दलील क्या है कि मैं नबी से सुनता था, ज़हबतु आना व अबू बकर व उमर, कि मैं गया, अबू बकर गया और उमर गया। और फिर मैं ये सुनता था रसूलुल्लाह कभी कोई बात करते, आप फरमाते दखलतु आना व अबू बकर व उमर, कि मैं दाखिल हुआ, अबू बकर और उमर भी दाखिल हुए। और फिर मैं सुनता था रसूलुल्लाह अपनी बातों में कभी फरमाते थे खरजतु आना व अबू बकर व उमर, कि मैं निकला सफर के लिए और अबू बकर और उमर, बाकियों का नाम बाद में आता था, हमेशा ये दो नाम पहले आते थे। हजरत अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की बातों को जज करता था कि रसूलुल्लाह के बाद अगर इस कायनात में बड़ा मर्तबा है तो वो पहले अबू बकर का है, उसके बाद उमर बिन खत्ताब का है। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आले सुन्नत वल जमात ने हज़रत अली के अकीदे के मुताबिक अबू बकर को सबसे अफजल माना है, और जो आज ना माने वो हज़रत अली की बात की तस्दीक नहीं कर रहा। हज़रत अली खुद बैत हुए हज़रत सिद्दीक अकबर के हाथ पे, 2.25 साल नमाजें इनके पीछे पढ़ी इनके दौरे खिलाफत में, 10.5 साल हज़रत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी मस्जिद नबवी में उनके दौरे खिलाफत में। अगर हम कह दें नऊज़ बिल्लाह इन्होंने खिलाफत छीनी है, हज़रत अली का हक मार लिया है, तो फिर बताइए हज़रत अली की ये नमाजें जो इन्होंने इनके पीछे पढ़ी हैं, इनका क्या हुक्म होगा? ये कैसे मान लूं कि हज़रत अली जो अल्लाह का शेर है वो डर कर जालिमों के हाथ पे बैत हो जाए? अगर वो उनको हक पर नहीं समझ रहे, वो उनको गासिब और काबिज समझ रहे हैं, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए कि उसी अली का बेटा हुसैन इब्न अली इतना दलेर है कि जब उसको जुल्म नजर आता है दिमश्क में तो वो खड़ा हो जाता है। रोकने वाले रोक रहे हैं कि बुलाने वाले भाग जाएंगे, हमें खतरा है कि आप शहीद हो जाएंगे। उन्होंने कहा मुमकिन नहीं कि मैं मौत के डर से पीछे हट जाऊं, या यजीद इस्लाह करे अपनी, मेरी तजावीज को ले ले, मुझे इक्तदार से गर्ज नहीं है, या फिर कम अज कम ये जुल्म का निजाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा चाहे इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़े। बीवी बच्चों को भी ले गए और दलेर आदमी थे और मैदान करबला में पहुंचे और दुनिया ने देखा है। तो मैं तो ये समझता हूं इस अली के खून में यह असर है कि बड़ी ताकत हो मुकाबले में और हो जालिम तो ये खून उसके भी नीचे नहीं लगता है। ये हुसैन बिन अली से मैंने सीखा है, करबला के शहीदों से मैंने सीखा है, हजरत अली के तरबियत याफ्ताओं से सीखा है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि हजरत अली जो शेर खुदा है वो डर कर अबू बकर के हाथ पे बैत हो गए, तो क्या हुसैन अली से अफजल हो गए? इनकी शुजाअत ज्यादा हो गई, हजरत अली डर गए। तो फिर जंगल का शेर नहीं डरता तो खुदा का शेर कैसे डर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं वो सब मफरूजे हैं। सही बात यह है कि हुजूर के बाद पहला नंबर खिलाफत में, ईमान में, इस्तिकामत में, तकवे में, इल्म में, हिल्म में, जुरत में, बहादुरी में, अल्लाह की बारगाह में, इस कायनात में अगर किसी का है तो वो कौन से सहाबी का है? जोर से बोलिए। तो इसलिए जो आले सुन्नत का अकीदा है कि सहाबा में पहला नंबर किसका है? जोर से बोलिए। हजरत अली को हुजूर फरमा रहे हैं, तिरमिजी के अंदर रिवायत है, उठा के पढ़ लीजिए। हजरत अली को फरमाया अली बात सुनो, अबू बकर उमर सैयदा कुहूली आलिल जन्ना, जन्नत में जितने बड़ी उम्र के लोग जो दुनिया में मर गए, जन्नत में तो सारे ही जवान होंगे, लेकिन यहाँ जो जवानी से आगे उम्र कहूलत की है वो जो लोग उस उम्र में मरे, ये जन्नत में जब जाएंगे तो अव्वलीन आखिरीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, आदम से लेके क़यामत तक जितने भी ईमान वाले जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में मर गए दुनिया में, ये जब जन्नत में जाएंगे इन तमाम के सरदार अबू बकर और उमर होंगे। सिवन नबीयीन वल मुरसलीन, सिवाय नबियों और रसूलों के।
باقی ساری امتوں کی سرداری جنت میں ان بڑی عمر والوں کو ابو بکر عمر کو نصیب ہو جائے گی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ لا تخبرہما یا علی، علی یہ بات میں نے جو بتائی ہے نا، یہ ابو بکر عمر کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ میں تمہیں ان کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ اور حضرت علی نے بخل نہیں کیا، وہ سب کو پھر بعد میں بتایا ہے جب یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، آج عمر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابو بکر کو کبھی کراس تو کوئی کر نہیں سکا، آج ابو بکر سارا مال بھی لے آئے نا تو وہ تو اتنا ہی بنے گا، اور میں آدھا بھی لے آیا تبوک کے چندے کے لیے تو وہ آدھا بھی ان سے کئی گنا زیادہ بنے گا۔ تو آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں جا سکتے، نکلنا ہے تو آج ہی نکلوں گا۔ اب حضرت عمر آئے، بہت سارا مال لا کر گھر کا آدھا مال رکھ دیا، ابو بکر نے تو سارا ہی اٹھایا اور لا کر رکھا۔ تو اس وقت حضرت جبریل آ گئے۔ میرا تصور، اللہ نے بھیجا کہ اے نبی آج ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ لے کر کے آئے ہو، آج یہ پوچھنا ہے کہ پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھنا لائے کیا ہو۔ اگر یہ سوال ہونا لے کر کے آئے ہو تو عمر کہیں گے یہ لایا ہوں، ابو بکر کہے گا یہ لاؤں۔ یہ سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ نیت کو جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ آج یہ پوچھنا ہے چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ اب جو ہی بیٹھے میرے نبی بولے عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا۔ عمر کہنے لگے جب یہ سوال ہوا میں سمجھ گیا بس آج بھی ابو بکر ہی نکل گئے۔ اور میں نے پوچھا، حضور نے پوچھا ابو بکر تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے گھر میں اللہ اور اس رسول کے سوا کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ آپ سوال کریں اور آپ کا عاشق گھر میں کچھ چھوڑ دے، یہ ایمان تو نہ ہوا؟ ایسی کوئی مثال بھی ہے اس کائنات میں؟ عمر کہتے ہیں جب آج میں نہیں کراس کر سکا بس ہمیں سمجھ آ گئی اس شخصیت کو کوئی کراس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد مہاجرین انصار سب نے پہلے مشورہ ضرور ہوا۔ انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ایک آپ میں سے ہوگا۔ اس کی دلیل کیا دی؟ خطیب جو کھڑے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، انہوں نے اتنی بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے رسول اللہ زندگی میں جب بھی کہیں کسی کو بھیجتے تھے تو مہاجرین میں سے بندہ چنتے تھے، لیکن ایک بندہ انصار کا بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے اور یوں دونوں مل کر جاتے تھے کسی مہم پر۔ تو اب بھی ایسے ہوگا کہ ایک امیر آپ میں سے ایک ہم میں سے ہوگا۔ ایک اور خطیب اٹھا، اس نے بھی یہی بات کی، دوسرے نے یہ کی کہ مہاجرین میں سے ایک امیر ایک ہم میں سے ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول اٹھے، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بات سنو، نبی علیہ السلام مہاجر تھے اور آپ امیر تھے، آپ لوگ انصار تھے مددگار، لہٰذا اب بھی امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور آپ انصار ہوں گے، آپ امیر نہیں بن سکتے۔ یہی رسول اللہ کا طرز تھا۔ انہوں نے اتنی کمال انداز سے بات کی کہ سارے انصار کو سمجھ آ گئی، سب مہاجرین کو سمجھ آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے۔ بس عین اس موقع پر حضرت عمر بھی تھے، امام حاکم نے نقل کی ہے کہ اس وقت حضرت زید بن ثابت نے فوراً یہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بیعت جو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہوئے ان کی عمارت پر، وہ جناب عمر بن خطاب ہوئے، اور یہ یوں بیعت اس جگہ مکمل ہو گئی۔ یہ چونکہ چھپ کے تھی ایک کمرے میں، یہ اچانک ہوئی رسول اللہ کی وفات کے بعد، جب یہ اطلاع ہوئی کہ کچھ لوگ جمع ہیں، کوئی امیر بنانے لگے ہیں، ادھر اطلاع آئی، یہ بڑے صحابہ فوراً پہنچے کہ غلطی سے جلد بازی میں کوئی فیصلہ ایسا نہ کر بیٹھیں جو بعد میں مشکل کا سبب بن جائیں، یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے یہاں سے وہاں پہنچے جب اطلاع ہوئی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں نبی کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جناب ان کو عہدوں کی پڑی ہے۔ ارے بیوقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کی اہمیت اور حیثیت کا۔ اگر وہاں وہ کچھ امیر چن لیتے یا کوئی لوگ اور آ جاتے درمیان میں، وہی آنا تو بند ہو گئی، کوئی منافق ہی اندر سے کچھ فیصلہ کروا دیتا، بتاؤ بعد میں امت کس دڑے میں چلی جاتی اور حالات کیا بنتے۔ اس لیے وہ معاملہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی نبی کا کفن ہے، نبی کا دفن ہے، نبی کا جنازہ ہے، ایک ایک مسئلے پر تلواریں نکل آئیں گی۔ مہاجر کہیں گے ہم مکہ میت لے کے جائیں گے، انصار کہیں گے مدینہ سے جانے نہیں دیں گے، اس پہ لڑائی ہو جائے گی۔ اور یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے اس شہر کے لیے کہ رسول اللہ جہاں دفن ہے، تو یہ فیصلہ تو امیر کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر دفن کہاں کرنا ہے، اگر مدینہ میں بھی کریں تو کہاں کریں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، یہ بھی ایک مسئلہ
ہے تو امیر کے بغیر تو یہ معاملات حل ہی نہیں ہوں گے. 1.25 لاکھ انسان کھڑا ہے اور پھر عرب کے لوگوں کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے, تو امیر کی اطاعت تو لازم ہے. اگر امیر مان لیا اس کے بعد یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اس لیے اس سے پہلے یہ مسئلہ لازم تھا اور پھر یہ ہوا. اور پھر جب مسجد میں آئے حضرت صدیق اکبر نے یہ پوچھا, امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا علی کہاں ہے اور زبیر بن عوام, میں ان کو نہیں دیکھ رہا, وہ میری بیعت میں شامل نہیں تھے. اب حضرت علی کو بلایا جائے گا. اب بلایا, انصار مدینہ نے بھی پوچھا, اوروں نے بھی. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ یہ بتائیے, امت تو ایک فیصلے پر جمع ہو چکی ہے, تو کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ امت میں چاہتے ہیں کہ 2 دھڑے ہو جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے بیعت؟ چونکہ وہ بزی تھے وہاں, انہوں نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس شخص و نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ کی نماز کے لیے مصلی پر امام بنایا, اس کی موجودگی میں کوئی اور امیر بن جائے گا. ہم تو آپ کو امیر مانتے ہیں, ہمارے اختلاف تو کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر بیعت ہو جائیں. تو مسجد بری ہے, سب کے سامنے حضرت علی بیعت ہو گئے. فرمایا زبیر بن عوام جو رسول اللہ کے پھپھی کے بیٹے ہیں, بہت بڑے مجاہد صحابی ہیں, ان کو بلایا جائے. ان سے بھی یہی 2 سوال ہوئے. انہوں نے کہا میں تو نہیں چاہتا کہ میں امیر بنوں, آپ سے بڑھ کر تو مرتبہ کسی کا نہیں ہے, ہم تو آپ کی عمارت کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا پھر ہاتھ رکھ دیجئے. وہ بھی بیعت ہو گئے. اختلاف ہوئی کوئی نہیں ہے. تو پھر جب علی نے بھی اختلاف نہیں کیا, زبیر نے بھی نہیں کیا, اہل بیت نے نہیں کیا, مہاجرین نے نہیں کیا, انصار نے نہیں کیا, آج اس چیز کو متنازع بنا کے کیا حاصل نکلے گا؟ بہرحال حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا اسی مہینے کی 22 تاریخ کو, اور پھر ان کو رسول اللہ کی روضے میں حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا. حضور کی قبر اور منبر کے درمیان جناب عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی, اور پھر ان کو ان کی وصیت کے مطابق, خواہش کے مطابق اور اجازت کے موافق ان کو دفن کیا گیا. اور کیسے دفن کیا گیا کہ یہ با ادب لوگ ہیں. آخری بات کرتا ہوں, انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہم رسول اللہ کی برابری کریں. یہ ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہے. اس مرتبے پر پہنچ کر بھی اس کی ایک دلیل کہ رسول اللہ کا جو منبر تھا وہ 4 سیڑھیوں والا تھا. رسول اللہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے. حضرت صدیق اکبر جب آئے اس نچلی سیڑھی پہ جہاں نبی قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھے. کسی نے کہا اوپر, کہا ممکن نہیں ہے. پھر جب حضرت عمر کا دور آیا وہ تیسری سیٹ پہ بیٹھے, جہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ میں ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں گا, میں ان کی برابری کا نہیں ہوں. یہ ادب تھا صحابہ میں, اس وجہ سے دین ان کی زندگیوں میں آیا. آج کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, وہ امام ابو حنیفہ کو کوس رہا ہے, کبھی امام بخاری کو گالیاں دے رہے, کبھی علماء کو دے رہے, تو پھر معلومات ہوں گی, دین تو ہونا کوئی نہیں ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ تو صحابہ کو یہ چیزیں سکھائی گئیں اور رسول اللہ نے سکھائی ہیں, اور ان کی زندگیوں میں اور نسلوں میں یہ چیزیں چلی گئیں. اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں ہے تو نری ڈگریاں یہ گدھوں کے پاس بھی اوپر لاد دیں تو وہ عالم نہیں بن جاتے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں, حضرت صدیق اکبر کو دفن کیا گیا, لیکن حضور کی برابری میں نہیں, بلکہ رسول اللہ کے کندھے کے تک ان کا سر مبارک آیا اور پاؤں تھوڑے سے نیچے چلے گئے. رسول اللہ کے سر مبارک سے نیچے ان کے کندھے کے برابر ان کا سر آیا. اور پھر جب حضرت عمر شہید ہوئے ان کو حضرت عائشہ کی اجازت سے دفن کیا گیا, تو حضرت عمر کا جو سر تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے کندھے کے برابر آیا. آج بھی قبروں کی ترتیب یوں ہے, سر کی طرف سے برابری میں نہیں ہے, کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مرتبہ جس کا ہے وہ اسی پر فائز رہے گا, ہم اس کو کبھی کراس نہیں کر سکتے. عزت ذلت اور مرتبے دینے والا کون ہے؟ اللہ کے فیصلے کو مان لینے میں خیر ہوتی ہے. جو نہ مانے اس کا حال پھر ابلیس جیسا ہے, آج تک لعنت پڑ رہی ہے, راستہ کوئی نہیں ہے. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.